الحمدللہ ہم اللہ پاک کی ذات کا اس کی بارگاہ میں اس کی چاہت اور رضا کے مطابق شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کا بے پناہ کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے سبق پڑھا تھا، بیان کیا تھا، سنایا تھا۔ آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے اور رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور دوسرا عشرہ آ رہا ہے، دوسرے عشرے میں کون سی دعا کی پابندی کرنی ہے، ہم نے کون سی دعا کا ورد کرنا ہے اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں کہیں سنائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات ہو چکی تھی، اور یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالی رمضان شریف کی فضیلت ہی کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ مہینے تو باقی بھی میں نے بنائے ہیں لیکن یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی، شہر مہینہ رمضان، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت ہے، بخشش کو آپ دیکھو، رب کی رحمتوں کو دیکھو، بخشنے کے بہانوں کو دیکھو، ساری چیزیں آپ کو ممتاز نظر آئیں گی، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کلام کو اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارنے کے لیے سب سے افضل جو مہینہ پایا وہ رمضان کا، یعنی رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں قرآن پاک کو اتارا۔ پھر جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی سب سے اعلیٰ، پھر جو ہستی لے کے آئی وہ ہستی نورانی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ۔ تو جس انسان پہ اترا، جس عظیم ہستی پہ اترا، وہ ہستی انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر جس رات میں اترا، پارہ نمبر 30 سورۃ القدر، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا وہ رات سب سے اعلیٰ۔